ایک دن میں نے نوٹ کی تھی آپ کی ایک بات. کیا؟ آپ کے پاس ایک مریض آیا ہوا تھا، وہ بھی شوگر شدہ تھا. اچھا. تو آپ اس کو کہہ رہے تھے کہ تم تھوڑا کھایا کرو اور بنا شک 3 بار کی جگہ 13 بار کھا لیا کرو. 6 بار کھا لیں. 6 بار؟ 6 بار کافی چلو ہے، پھر 13 بہت ہو جاتا ہے. اچھا 3 کی جگہ ڈبل کھا لو مت. بالکل. تو یہ کیا ڈاکٹری ہے جی؟ اس لیے کہ بوجھ نہیں پڑتا معدے کے اوپر 6 دفعہ کھانے سے. 6 دفعہ کھانے سے. دوسری بات یہ کہ وہ خوراک کھائیں جو آہستہ آہستہ آپ کے خون میں جذب ہو. اچھا. جب ہم جوس پیتے ہیں نا، ہاں جی. چاہے وہ آپ گھر کا بنا ہوا تازہ جوس پئیں، ہاں جی، اس کریلوں سے کا جوس نکال لیں. کریلے کا جوس پیا جا سکتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، نہیں، بہت وہ اچھا ہے کہتے ہیں شوگر والے کو. شوگر والے. لیکن اگر آپ کریلا ویسے کھائیں ہاں تو جی. اس کے ساتھ فائبر بھی جائے گا، اس کا ریشہ بھی جائے گا، اور اچھا. وہ آپ کو زیادہ فائدہ دے گا. اچھا. ٹھیک ہے نا. تو جوسز اتنے فائدہ نہیں دیتے جتنا ہمیں سالم خوراک جو ہوتی ہے، چاہے وہ سبزی کی شکل وہ میں ہو، پھوک جو ہوتا ہے جس وہی کو فائدہ دیتا ہے. پھوک، بالکل. جیسے ٹھیک ہے. مثلاً کنو ہے، جی جی. اس کا جوس اتنا کاریگر نہیں ہے. جب آپ ایک پورا کینو کھاتے ہیں نا، ہاں اس کے جی. فائدے بہت ہیں. اچھا. کیونکہ قدرت ہر چیز کو ایک بڑے خوبصورت انداز میں، متوازن انداز میں پیدا کرتی ہے. ہاں. جہاں اس کے اندر زہریلے مادے ہیں، وہاں پر اس کا تریاق بھی موجود ہے، وہ چھلکے میں ہے. چھلکا بھی ہے، ہر چیز میں موجود ہے. امام دین، انڈے کی زردی میں جتنا کولیسٹرول موجود ہے، اللہ نے اتنا ہی اینٹی کولیسٹرول زردی میں رکھا ہوا ہے. آپ کو اپنے انڈے کی بات کی ہے نا، جی. وہ 36 انڈے کھا گیا ایک دن. کون؟ سانڈو میرا. اور یار ایک بات بتائیں، آپ کو سانڈو کے علاوہ دنیا میں کوئی اور نظر نہیں آتا؟ بس نظر ہی وہ آتا ہے، گھر جاتا ہوں وہاں وہ نظر آتا ہے. اور تو کوئی وہ آپ کی بھابھی جو ہے وہ اندر کمرے میں ہوتی ہے، وہ بس پھر وہی چلا غلط نہیں بات. جاتا اس سے. اور سانڈو جو ہے ہر وقت متھے لگتا ہے میرے. امام دین، کبھی ان سے پیار سے بات کر کے دیکھنا، پیار سے بات کر کے، دل کو صاف کر کے بات میں کرنا. کیا یوں کروں یوں اس کے نہیں، ساتھ؟ دل کو صاف کر کے، دل کو صاف کر کے. دل میں کینہ نہ رکھو، بغض نہ رکھو، دشمنی نہ رکھو. یہ جو ان کی آپ برائیاں کرتے ہو میرے پاس آ کے نا، یہ سب سے زیادہ نقصان کرتی ہیں. نہیں تو اس نے 36 انڈے کھائے تھے، تو میں کہہ رہا ہوں الزام تو نہیں لگایا. جس دن سانڈو کو میرے پاس آپ لے کے آئیں گے، یہاں بیٹھ کے مجھے اس ساری کو باتیں بتانا. باندھ کر ہی لانا پڑے گا. جب آپ ان کو یہاں پہ لے کے آئیں گے، ان کے سامنے جتنی باتیں آپ نے کی ہیں وہ ان کے سامنے آپ کیجئے گا. اچھا. لیکن نہ کہا کریں پیٹھ آپ پیچھے. چاہتے ہیں کہ اس کی میری دو بدو لڑائی ہو جائے؟ تو اتنے جذبہ پیدا کریں. آپ سمجھتے ہیں باتیں غلط کہتے ہیں نا پھر آپ. وہ بھی چھپ چھپ کے میرے بارے میں باتیں کرتا ہے. جس دن آپ نے اچھی باتیں کرنا شروع کر دی. امام دین، جی. قرآن پاک تو آپ پڑھتے ہیں نا؟ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ پڑھتے ہیں. الحمدللہ. اس میں ایک آیت میں نے پڑھی، اچھا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارا کتنا ہی دشمن ہے اور تم اس سے اچھے انداز میں ملو، تو ایک وقت آئے گا کہ وہ تمہارا گرویدہ ہو جائے گا. اچھا. وہ بھی آپ کی عزت کرے گا، وہ بھی آپ کے وقت پر کام آئے گا، اگر آپ اس سے اچھے انداز میں، پیار بھرے انداز میں، نرم زبان میں اور دل کو صاف رکھ کے بات کرتے ہیں تو. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ. شاباش، بہت اچھے. تو اس لیے یہ تمام چیزیں جو ہم یہاں پہ آپ کو بتاتے رہتے ہیں، یہ وہاں جا کے اپنے لوگوں کو بتائیں. جہاں جہاں آپ کی چوپال ہوتی ہے، جہاں پہ لوگوں کی گیدرنگ ہوتی ہے، جہاں پہ لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، شام کو حقہ پیتے ہیں بیٹھ کے سب لوگ. میں نے تو اب وہ آپ نے جب سے تمباکو کے بارے میں بتایا ہے نا، میں نے اوکے کو ٹچ نہیں کر کے بہت اچھی بات، شاباش. نہیں، آپ لوگوں کو باتیں بتائیں کہ حقہ بھی نقصان کرتا ہے. بتایا ہے. ہاں. وہ ایک دو نے تو میری بات کا یقین کر لیا، انہوں نے اچھا. بھی چھوڑ دیا ہے. اچھا. باقی بھی آہستہ نہیں، آہستہ کہتے جب رہیں، ان کو کھنگ لگے گی خود ہی چھوڑ. کہتے رہیں. وہ کہتے ہیں نا، اگر پتھر پر بھی قطرہ قطرہ پانی پڑتا رہے ہاں جی. تو پتھر میں سوراخ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے لوگوں کو آپ تعلیم دیتے رہیں، مسلسل بتاتے رہیں کہ تاکہ ان میں سراغ ہو جائے، ان کے ذہن میں یہ بات ثبت ہو جائے کہ یہ چیزیں ہمیں نقصان کرتی ہیں. ہم نے ڈبے والی خوراک نہیں کھانی، ہم نے جھاگ والے مشروبات نہیں پینے،
ہم نے جو کھانا کھانا ہے سادہ کھانا ہے، گھر میں بنا کے ہم نے کھانا کھانا ہے، ہم نے چکنائی اپنی زندگی سے نکال دینی ہے، سوائے ان لوگوں کے جو محنت کرتے ہیں، جو نہیں تو ایک باقی کے کچھ محنت نہیں کر رہے. امام دین ایک ذہنی محنت ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے جسمانی محنت. اچھا مشقت کرنی، ورزش کرنی، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں پیدل جانا، ہل چلانا. اچھا ٹھیک ہے، اچھا. اگر آپ ہل چلائیں آپ نے؟ جی جوانی میں چلایا ہے جی. اچھا، ابھی اولاد چلاتی ہے ہل؟ اولاد نہیں چلاتی جی، وہ تو ٹریکٹروں کی پیداوار ہے. تو پھر جب ٹریکٹر وہ اب آپ نے خود کہا نا، ہاں جی. تو بچے سگریٹ پیتے ہیں؟ مجھ سے چھپ کے پیتے ہوں گے جی. اچھا. جب میں نے سگریٹ پینا شروع کیا تھا نا جی ڈاکٹر صاحب، ہاں. اللہ بخشے میری ماں زندہ تھی جی، اچھا. تو میں جب گھر جاتا تھا نا جی تو وہ مجھے بلاتی تھی اپنے پاس کہ ادھر آؤ. میں ماں کے پاس چلا جاتا تھا تو وہ مجھے کہتی تھی اپنے ہاتھ آگے کر. اچھا. مجھے سمجھ نہیں شروع میں آئی کہ میں نے ہاتھ کیوں آگے کرنے ہیں. میں نے کہا یہ لے ماں، کہنے کی دونوں ہاتھ لا بیٹا. اچھا. انہوں نے میرے ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیا. واہ ماشاء اللہ. میں پریشان ہو گیا کہ ماں میری ہاتھ کیوں چوم رہی ہے. ہاں. میں نے اپنے دماغ پر زور دیا اور میں نے خود ہاتھوں کو سونگا تو تمباکو کی بو ہاتھوں میں سے آ رہی تھی. بے شک. تو وہ ماں تھی نا جی، ظاہر ہے. اس نے یہ سوچا کہ اس کو ویسے زبردستی کہوں گی یا یہ کہوں گی کہ تو یہ تمباکو کی نوشی مت کیا کر، تو شاید یہ اچھا نہ اس کو محسوس ہو. تو وہ انہوں نے مجھ کو انڈیکیشن دی تھی ہاں. کہ تو سگریٹ پینے شروع ہو گیا ہے. واہ. کیوں کہ ماں باپ اولاد چاہے جتنی بھی بڑی ہو جائے، اولاد جب پہلی دفعہ یہ تمباکو کی نوشی کرتی ہے نا تو ماں باپ کا دل گواہی دے دیتا ہے کہ بچہ جو ہے نا وہ سگریٹ کی نوشی کرنا شروع ہو گیا. یہ جو تمباکو کی نوشی ہے، کیا لفظ ہے؟ تمباکو نوشی، تمباکو پینا، تمباکو کی نوشی لفظ نہیں ہوتا صحیح. اچھا اچھا اچھا. ٹھیک چلیں ہے. ٹھیک ہے، آپ میری اصلاح کرتے رہا کریں. میں بھی اللہ نے چاہا تو اپنے گاؤں میں اسی طرح آپ کی شاگردی میں رہا تو ڈاکٹر ہی لگوں گا میں. بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ کے جو بچے ہیں وہ ٹریکٹر پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، جی ہاں سگریٹ پیتے ہیں، چلتے پھرتے نہیں ہیں، جی ہاں ٹریکٹر پہ بیٹھ کے ہل چلاتے ہیں. ہاں جی تو ہاں جی. اب اگر وہ مکھن بھی کھائیں گے، وہ گھی بھی کھائیں گے، پراٹھے بھی کھائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ ان کے خون میں چکنائیاں زیادہ ہو جائیں ان گی. کو پھر چکنائی کھانے کی ضرورت نہیں ان رہے کو گی. نہیں، چکنائی ان کو کھانی نہیں چاہیے اچھا ایسے بچوں کو. ہاں اگر یہ ہل چلاتے ہیں اور یہ ٹریکٹر پہ بیٹھتے نہیں ہیں ہاں اور مشقت کرتے ہیں تو پھر مکھن کھائیں، دیسی گھی کھائیں، پراٹھے کھائیں، ساگ کھائیں، جو گاؤں کے کھانے ہیں گھر کے بنے ہوئے کھائیں. پھر آپ دیکھیں ان میں دودھ پئیں، دہی کھائیں، موسم کے پھل کھائیں، موسم کی سبزیاں کھائیں، دیسی مرغ کھائیں، جو دریا آپ کے ساتھ بہتا ہے وہاں سے مچھلی پکڑ کے لے کے آئیں وہ اچھا کھائیں. جی. اگر وہ ایک ایکسرسائز ان کو میں بتا دوں کہ اچھا. بے شک وہ ٹریکٹر نہ بھی چلائیں، وہ جو ایک دیسی چوچا ہوتا ہے نا جی، اچھا. وہ جس نے ابھی بانگ بھی نہیں دی ہوتی، اچھا. اس کو چھوڑ کے تو اس کو پکڑے. ہاں شاباش. یہ یہ سیانوں بھی والی بہت اچھی بات بات ہے. میرے بہت دماغ میں اچانک آ گئی شاباش، بہت اچھی بات. کہ اس کو قابو کریں. اگر وہ چوچا پکڑنے میں کامیاب ہو جائیں ہاں ہاں ہاں. تو وہ بھی ان کی ایکسرسائز ہو جائے گی. ورزش ہو جائے گی. ہاں جی. یہ امام دین پسینہ تمہیں اتنا کیوں آتا ہے یار؟ بس جی میں ذرا گھبرایا رہتا ہوں. میری طبیعت میں شروع سے تلخی زیادہ ہے. لڑائی جھگڑا، نہیں لڑائی تو طبیعت. اچھا میں یہ کہوں گا آپ کی طبیعت میں جلال ہے، یا نہیں میں یہ کہوں گا آپ کی طبیعت جلالی ہے. نہیں یہ نہیں کہہ سکتے آپ. میں تو کمالی ٹائپ آدمی ہوں. کمال ہے کوئی میرے میں. نہیں دیکھیں، طبیعت یا تو ہوتی ہے جمالی، اچھا بڑا خوش رہنا، لوگوں سے اچھے انداز میں بات کرنا، ہنستے رہنا. ایک ہوتے ہیں جلالی، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتے ہیں ملے جلے، کبھی جلال ہو گیا کبھی جمال میں ہو گیا. بس یہ سمجھ لیں کہ 50-50 ہوں. میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں آپ ایک معصوم شخص ہیں. جو میں نے آپ کو دیکھا ہے، بس کچھ آپ کی عادات ہیں، اگر وہ آپ چھوڑ دیں تو آپ ایک انمول شخص ہیں. نہیں اب میری قیمت بھی نہ لگائیں آپ. میں بس بندہ ہوں. چلیں.
اکثر ہمارے بڑے بوڑھے بچوں اور بڑوں سب کو یہ سمجھاتے ہیں کہ اگر مچھلی کھائیں تو پھر اوپر سے دودھ نہ پئیں، آپ بالکل انگریز بن جائیں گے۔ اچھا، یعنی سفید نشان پڑ جائیں گے۔ جی جی، وہ انگریز بالکل لگیں گے آپ۔ دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ اگر دوانا تربوز تربوز کھائیں تو اس کے اوپر سے پانی نہ پئیں۔ اچھا، اچھا، پھر جو یہ بہت سخت گرمی والے مہینے ہوتے ہیں ان میں آپ مچھلی نہ کھائیں۔ امام دین یہ سمجھے ایک مت ہے یہ، متھ کون ہوتی ہے؟ یعنی جو ایک بات مفروضہ۔ مفروضہ بھی کہہ سکتے ہیں، جو بات غلط العام ہو جاتی ہے، ہاں جی، ٹھیک ہے نا، اس کی سائنٹیفک حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اگر مچھلی کھانے کے بعد دودھ پی لیا جائے، اس کا نقصان یوں نہیں ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو وہ تمام ممالک جہاں پر مچھلی کھائی جاتی ہے اور دودھ پیا جاتا ہے، بنگلہ دیش میں جیسے ہاں وہ بھی ایک ہے ملک ہے، تو وہاں پر پھر لوگ ان کے وہ تو پھر سب سفید ہی ہو جاتے، انگریز وہ ٹھیک ہے نا۔ انگریزیاں تو بول رہے یہ سب کہنے کی بات ہے۔ ایک بات ہے کہ اگر کوئی بات ہم نے کبھی کوئی غلط کہہ دی، وہ پھر بات پھیلتی چلی جاتی ہے۔ امام دین، تربوز ہم نے رات کو کھایا، صبح نمونیا ہو گیا، اب بتائیں تربوز کا نمونیا کا آپس میں کیا تعلق ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور رات کو ہم نے مچھلی کھائی، ہاں وہ ایک الگ بات ہے، مچھلی کوئی خطرناک بیمار مچھلی ہو، اچھا وہ بیماری مچھلی کو ہوتی ہے تو بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ اور کوئی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مچھلی کھانے کے بعد کچھ لوگوں کو شدید قسم کی الرجی ہو جاتی ہے، اچھا ٹھیک ہے نا، وہ الگ معاملات ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ یا جو مچھلی جن حالات میں بنائی گئی، اب آپ دیکھیں سردی کا موسم آئے گا تو آپ دیکھیں گے مچھلی کتنی فروخت ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے ان کے وہ سٹور جا کے دیکھے جہاں پر مچھلی رکھی جاتی ہے؟ ادھر وہ جانے ہی نہیں دیتے، میں نے کئی دفعہ جانے کی کوشش کی، انہوں نے کہا کدھر۔ وہ تیل جس میں مچھلی کو فرائی کیا جاتا ہے وہ کتنا نقصان دہ ہوتا ہے، کتنا وہ کالا ہو چکا ہوتا ہے۔ امام دین، ہم ذمہ دار خود ہیں بیماریوں کے۔ قدرت کی طرف سے یاد رکھیں بیماریاں پیدا ہو ہی نہیں سکتی اگر ہم احتیاط کرتے رہیں، اگر ہم کھانے پینے کے معاملات کو صحیح رکھیں، اگر ہم اپنے معاملات کو صحیح رکھیں تو ہم بیمار کیا، اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ صحت مند رکھے گا۔ چھوٹے موٹے امراض ضرور ہوں گے لیکن ان پر ہم خود ہی قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہمارا دفاعی نظام اللہ نے اتنا مضبوط رکھا ہوا ہے جو ہمیں بیماریوں سے بچاتا رہتا ہے۔